أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن پاک کا پارہ نمبر 8 سورت کا نام سورت الاعراف آیت نمبر 19 تا 22 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہ ایک دوسرے پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی مہلت اور ابلیس کے عزائم بیان فرمائے تھے، اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اور شیطان کی مکاریاں ذکر فرمائی ہیں۔ بات یہ یاد رکھنے کے قابل ہے، نمبر 1 بات کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ کا خیال ان کے دل میں آتا ہی نہیں۔ نمبر 2 یہ حضرت ابو البشر ہیں، یعنی انسانوں کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو، حضرت آدم کو مقام عطا فرمایا، جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، جنت میں رہنے لگے۔ شیطان بھی وہیں رہتا تھا لیکن شیطان کو دھتکار دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ جب یہ نیچے آیا تو حسد کی آگ میں جل بھن گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں کسی طریقے سے ان کو بھی، حاسد ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے، یہ نعمت مجھ سے چلی گئی تو یہ نعمت ان کے پاس بھی نہ رہے۔
وہ یہ جنت میں جو رہ رہے ہیں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی، یہ بھی جنت سے نکل جائے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرما دیا کہ تم رہو جہاں تمہارا جی چاہے وہاں جاؤ، جو جی چاہے وہ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ مفسرین اس سے خاموش ہے، لیکن کچھ نے کچھ توجیحات بیان کی ہیں، لہذا یہ مطلق یہ نہیں کہا جا سکتا فلاں درخت۔ جو درخت منع کیا تھا، اب شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، پتہ ہے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ درخت کھانے سے بندہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور جب فرشتہ بن جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، تو لہذا تم کھا لو، میں تو دھتکارا گیا ہوں، تم تو بچ جاؤ۔ یہ خیر خواہی پاکستان تو انہوں نے دیکھا کو نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اور حوا علیہ السلام نے بھی، تو ان کے سامنے اس نے قسمیں اٹھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِ، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی میں لگا ہوا ہوں۔ اس نے جب قسم اٹھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ اللہ کی نام کی بھی کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ وہ شیطان تھا، اس نے مکاری کی اپنی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس ورغلاوے میں آ گئے کہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کے نام کی۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کے قریب ہی گئے۔ اس درخت کا خاصہ ایسا تھا کہ جب وہ قریب گئے تو جیسے جیسے وہ درخت کا پھل کھانے لگے، وہ جسم سے کپڑے اتر گئے، اور جب کپڑے اترے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی منع کیا تھا اس کے قریب نہیں جانا۔ اس کی بھی لمبی تفصیل ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے جب کپڑے اترے، بھاگے درختوں کی طرف، اور اتفاق یوں ہوا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ یوں ہوا کہ جس درخت کے قریب جاتے وہ درخت کے پتے اوپر ہو جاتے، وہ پتے ہی نہیں رہتے، سوائے انجیر کے درخت کے، انجیر کے پتے نیچے آئے، انہوں نے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے توڑے اور اپنے وہ ننگیس کو جو ہے وہ ڈھانپا، اور جب ڈھانپا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، آدم علیہ السلام میں نے کہا نہیں تھا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اتنے ہی یہ واقعات یہ بیان ہوئے۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہ جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس طرح اس نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہ ایک دوسرے پر کھل گئی، اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی
کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا